نیچرلی جو بیٹھے تھے اپنا روزمرہ کا زندگی ہمارا کام چل رہا تھا تو آپ نے دیکھا یہ اولڈ ٹاؤن شہر بارہمولہ کا علاقہ ہے. بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس ایریا میں 5-6 بار ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس میں سب سے بڑا فیلر جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا ہے. ہم نے یہاں فائر سروس کی گاڑیاں مانگی لوکل لوکیشن پہ. اگر فائر سروس کی گاڑیاں ٹائم پہ آ جاتی وہ ٹائم پہ نہیں آئی. گاڑیاں آئی لیکن ایک ہی سائڈ سے آئی وہ, جبکہ ایک مکان سے لے کے مکان 10 سے 15 تک جو ہے پورے خاکسر ہو گئے. اور اس میں ہمارے کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو اس وقت زخمی ہیں جن کو یہاں سول ہاسپٹل میں لے جایا گیا, وہ کہیں سے گر بھی گئے. لہٰذا کر کے گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے, آپ نے اس اولڈ ٹاؤن شہر خاص کو کیا سمجھا ہے؟ یہاں کے لوگ سوئے نہیں ہیں. جس دن یہاں کے لوگ جاگ جائیں گے اس دن یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم ووٹ کیوں دیتے ہیں اور کس لیے دیتے ہیں. بہت ہی فیلر تھا آج ایڈمنسٹریشن کا. یہاں پر ڈی سی بارہمولہ کا تو نام ہی نہیں ہے, MLA بارہمولہ کا کوئی نام ہی نہیں تھا. کم از کم ان کے کوئی کنسرن تو ہوتے یہاں, ہمیں بھی پتہ لگ جاتا کوئی ہے یہاں. گھر میں ماں بہنیں تھی اور ہم اپنا کام دام سب چھوڑ کے ہمارے نوجوان جہاں بھی تھے بارہمولہ میں, جس جگہ بھی ہمارے نوجوان تھے وہ یہاں آئے, اور بارہمولہ سے باہر بھی جتنے بھی ہمارے نوجوان تھے وہ آئے. ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب صرف یہ گزارش ہے کہ جو گھر بے گھر ہو گئے ہیں بہت جلدی سے جلدی ان کا کوئی ایسا انتظام کیا جائے, ان کو آپ یہاں سے لے جائیے, ان کو جلدی سے کسی جگہ ایسے ان کا کچھ پربند کیجیے تاکہ انشاءاللہ رحمان وہ بھی روزمرہ کی زندگی. بہت سارے لوگ بارہمولہ اولڈ ٹاؤن میں ایسے بھی جنہوں نے ابھی افطاری نہیں کی ہے. ہم لوگ پریشان ہیں, نہ ہمیں پتہ ہے بچے ہمارے کہاں ہیں, ہمارے جوان کا, ہماری ماں بہنیں کہاں ہیں. ہماری ماں بہنیں بالٹی لے کے دوڑ رہی ہے. فیلئر ایڈمنسٹریشن کا کہا تھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ہر آگ کے بعد بولے کہ ایڈمنسٹریشن کا فیلئر ہے. آج فیلئر ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. جہاں ہم ایڈمنسٹریشن, آپ ہمارے انٹرویو دیکھتے ہو, ہمارے ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی ہم 4 چاند لگاتے ہیں, لیکن آج ہم نے لائیو فیلئر دیکھا. انڈین آرمی کے ہم بڑے شکر گزار ہیں, لوکل نوجوانوں کے ہم بڑے شکر گزار ہیں, میڈیا کے ہم بڑے شکر گزار ہیں جو یہاں بر وقت پہنچے. تو کتنے مکانوں میں آگ؟ میں کنٹینیو کروں گا کہ میں 10 سے 12 مکان جو ہے خاکسر ہو گئے ہیں. 20 سے 25 مکانوں میں 30 مکانوں میں کم از کم پانی کی وجہ سے جو ڈیمیج, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے آگ وہاں لگی ہے تو سامان یہاں نزدیک میرا گھر ہے, سامان ہم نے بھی نکالا ہے. لہٰذا کر کے نقصان بہت ہو گیا ہے. گورنمنٹ سے بہت کیونکہ ہم تو گورنر صاحب سے بولیں گے, ڈی سی بارہمولہ کا تو کوئی نام ہی نہیں. میں نے پہلے بھی بتایا یہاں سول ایڈمنسٹریشن. میں کنٹینیو کروں گا کہ میں 10 سے 12 مکان جو ہے خاکسر ہو گئے ہیں. 20 سے 25 مکانوں میں 30 مکانوں میں کم از کم پانی کی وجہ سے جو ڈیمیج, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے آگ وہاں لگی ہے تو سامان یہاں نزدیک میرا گھر ہے, سامان ہم نے بھی نکالا ہے. لہٰذا کر کے نقصان بہت ہو گیا ہے. گورنمنٹ سے بہت کیونکہ ہم تو گورنر صاحب سے بولیں گے, ڈی سی بارہمولہ کا تو کوئی نام ہی نہیں. میں نے پہلے بھی بتایا یہاں سول ایڈمنسٹریشن. جو کہ ہم نے جیسے ہی دیکھا کہ اولڈ ٹاؤن میں آگ لگی ہے, اسی ٹائم ہم وہاں سے کچھ نوجوان یہاں پر آئے اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جو فائر سروس کی جو ایکوپمنٹس تھی, جیسے انہوں نے پائپیں لگائی وہاں پر, کچھ ہی منٹ کے بعد وہ پھٹ گئی اور پھر ان کے بعد نئی پائپیں لانی پڑی. یہاں پر نوجوان جتنے بھی تھے گھروں سے ہم نے پانی منگا کے یہ آگ ہم ابھی بھی بجھا رہے ہیں. ہم ایڈمنسٹریشن سے یہی اپیل ہے کہ یہ پرانا سڑا ہوا ابھی بھی ایکوپمنٹ ان کے پاس ہے. خدا رہا ابھی یہاں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جو حال ان کا ہے. یہ روڈ پہ آ چکے ہیں, وہ بھی ماہ رمضان ابھی چل رہا ہے, مبارک مہینہ ہے, پھر بھی ہم نے جب یہاں دیکھا سنا کہ یہاں پر آگ لگی ہے, پھر ہم نے کچھ اپنے ساتھ نوجوان اٹھائے اور یہاں پر آگ بجھانے کی کوشش ابھی بھی کر رہے ہیں ہم. اور جیسے کہ انہوں نے سٹارٹ کیا, فائر سروس والوں نے ایکوپمنٹ نکالے, کچھ ہی پل پائپیں پھٹ گئی, اب ان کو پھر سے جوڑا جا رہا ہے. خدا را ہمیں یہ بتائے, آپ اگر فائر سروس کا کام ہی ہے کہ ودن سیکنڈ ودن منٹ میں ان کا کام ہونا چاہیے. اب جب آ ہی گئے ہیں, پرانا سڑا ہوا یہ پائپیں لے کر آ رہے ہیں,